بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، انبیاء علیہ السلام کی باتیں ہمیں سننی چاہیے اور ہمیں یاد بھی کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے انبیاء علیہ السلام نے ہمارے لیے بہت سی قربانیاں دی۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام ہمارے پہلے نبی اور اللہ کے پیارے نبی تھے۔ پیارے دوستو، وہ جب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش کی تو وہ اداس رہنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک دن دیکھا تو وہ اداس بیٹھے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت اماں حوا کا تحفہ دیا، حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش اور جنت میں رہنے کا حکم۔ پیارے دوستو، حضرت حوا علیہ السلام کا پیدائش سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اکیلے رہتے تھے، ان کا کوئی ہم جنس نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دل جوائی اور تسکین کے ان ہی کے جسم میں سے بائیں طرف کی پسلی سے حضرت اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ پیارے دوستوں، ان کی بیوی بنا کر انہیں جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ یہاں پہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی تاکہ وہ اس بیوی سے سکون حاصل کرے۔ ہم نے کہا کہ اے آدم علیہ السلام، آپ اور آپ کی بیوی حوا جنت میں رہو۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ یہ قرآن پاک میں فرما رہا ہے اور حدیث مبارکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں سے حسن سلوک سے پیش آیا کرو کیونکہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں۔ اگر تم اس پسلی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ اسے توڑ بیٹھو گے۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی حالت میں ان کی بائیں طرف کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ابلیس کی انسانی دشمنی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، ابلیس انسان کا شروع سے دشمن ہے، کیونکہ ابلیس نے اللہ سے فیصلہ کر لیا، اللہ سے اپنے لیے ناراضگی پیدا کروا لی، اسی لیے اللہ تعالیٰ سے اس نے قیامت تک کے لیے انسان کے ساتھ جنگ کرنے کی خواہش چاہیے۔ پیارے دوستو، ابلیس شروع سے انسان کا دشمن ہے، کیونکہ ابلیس نے انسان کی پیدائش سے ناراضگی اپنے دل میں لی۔ پیارے دوستو، جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عزت اور احترام سے نوازتے ہوئے جنت میں رہنے کا حکم دیا تو شیطان کی یہ عزت اور کریم اور برداشت نہ ہوئی، انسان کی یہ عزت شیطان سے برداشت نہ ہوئی، اس نے اسی وقت سے ہی انسانوں کو گمراہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ پیارے دوستو، انسانوں سے دشمنی کے لیے اس نے اللہ تبارک تعالیٰ سے مہلت طلب کی۔ اللہ ذوالجلال نے اسے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس شیطان نے کہا کہ اے اللہ، چنانچہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، اس لیے میں نے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے آپ کی، اور اللہ فرماتا ہے پھر ان پر حملہ کروں گا، پھر ان کے آگے سے پیچھے سے بھی اور دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شک گزار نہ پائیں گے۔ پیارے دوستو، ابلیس نے کہا کہ اے اللہ، اب جب کہ آپ نے اس شخص حضرت آدم علیہ السلام کو مجھ پر فضیلت دے ہی دی ہے تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دیجئے، میں اس کی اولاد میں سے چند لوگوں کے علاوہ سب کو ضرور اپنے قابو میں لاؤں گا۔ پیارے دوستو، شروع سے انسان کا شیطان دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس لیے ناراض ہوا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور اس کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ پیارے دوستو، اس وجہ سے یہ شیطان مردود اللہ سے ناراض ہونے کے قابل ہوا۔ پیارے دوستو، اللہ تو اتنی غفور رحیم ذات ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن ابلیس نے اپنے آپ کو غرور میں لا کر اپنے آپ کا نقصان کیا۔ ابلیس نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے اس دن تک مہلت دے دیجئے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت دے دی جاتی ہے اس دن تک جس کا وقت معلوم مقرر ہے۔ ابلیس نے کہا
آپ کی عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رکھوں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ پیارے دوستوں، یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یہ بھی سنیں، یقین مانو کہ شیطان آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہ کرنے کے لیے اللہ کے راہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ افسوس تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر مسلمان ہو رہے ہو۔ عادت مند لوگ اس کے بعد ٹھکرا کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پھر شیطان جہاد کی راہ میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ جہاد کیوں کرتے ہو؟ تم مارے جاؤ گے تو تمہاری بیوی کسی اور سے نکاح کر لے گی اور تمہارا مال تقسیم کر لیا جائے گا۔ مگر سعادت مند لوگ اس کی بات رد کر کے جہاد کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ ایسے لوگ یقیناً جنتی ہیں، خواہ شہید ہو جائیں یا ڈوب کر کچل کر مر جائیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو قیامت تک کے لیے مہلت دے دی کے بعد بنی نوح انسانوں کو ابلیس کی دشمنی سے آگاہ فرما دیا اور یہ وضاحت کر دی کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ اس نے مجھے اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کر، یہ بڑا چالاک اور چھپ کر وار کرنے والا ہے۔ تم اس سے اور اس کے چیلوں کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی نے تمہارے ماں باپ کو دھوکہ دے کر جنت کی آرام گاہ زندگی سے محروم کر دیا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس جاؤ، ان آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گے تم سب اس کی سزا جہنم ہی ہے، تم سب کی سزا جہنم ہی ہے جو پورا بدلہ ہے۔ اور ان اولاد آدم میں سے تو جیسے بھی اپنی آواز خوشنما الفاظ سے گمراہ کر سکتا ہے کر لے، ان پر اپنے سوار اور پیاوے بھی دوڑا، ان کے مال اور اولاد میں بھی اپنا حصہ حاصل کر لے، ان سے جھوٹے وعدے بھی کر لے۔ ان آدم علیہ السلام سے شیطان کے سارے وعدے مخلص دھوکہ ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میرے مخلص بندوں میں تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ ہمارا رب ان مخلص بندوں کی دستگیری کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا۔ ابلیس جنات میں سے تھا۔ اس ابلیس نے اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کی۔ اے انسانوں، کیا تم میں بھی ایسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست مانتے ہو؟ حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ اگار ہو ایسے ظالموں کے لیے بہت ہی بڑا بدلہ ہے۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کے خلاف ابلیس کی چال۔ پیارے دوستو، جب ابلیس نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو عزت دیتے ہوئے انہیں جنت میں رکھنے کا حکم دے دیا ہے تو حسد کی آگ میں جل گیا اور انسانوں کی دشمنی کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں جنت سے نکلوانے کے لیے چال چلنے لگا۔ اور وہ بڑا ہمدرد بن کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اس درخت کے قریب جانے سے تمہیں کیوں روکا گیا ہے؟ میں نے تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے روکا ہے، اگر تم اس کا پھل کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے یا پھر ہمیشہ کے لیے جنت کی زندگی پا لو گے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے تم کو اس درخت کا پھل کھانے سے صرف اس لیے منع کیا تھا کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندگی رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈال دیا اور کہا، اے آدم علیہ السلام، کیا میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی کا درخت اور ایسی بادشاہیت نہ بتاؤں جو کبھی ختم نہ ہو؟ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام ابلیس کو اپنا ہمدرد اور خیر خواہ سمجھ کر اس کے بہکاوے میں آ گئے اور جس درخت کے پاس جانے سے اللہ ذوالجلال نے منع فرمایا تھا اس کے پاس چلے گئے، اور جیسے ہی اس درخت کا پھل چکھا تو ان کے جسم پر سے نجسی لباس فوراً اتر گیا۔ پیارے دوستو،
ہم نے کہا کہ اے آدم علیہ السلام، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا کھلا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے، پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں آرام ہے، یہ تمہیں بھوک ستاتی ہے، نہ تمہیں بھوک ستاتی ہے اور نہ تم برہنہ ننگے رہتے ہو، نہ تمہیں پیاس لگتی ہے اور نہ ہی دھوپ ستاتی ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ باتیں بتائیں۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا جنت میں آرام اور سکون سے رہنے لگے، اور شیطان انہیں بہکانے کے لیے مسلسل ان کا پیچھا کرتا رہا۔ آخرکار ان نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے ان کے دل میں وسواسے ڈالنا شروع کر دیے اور کہنے لگا، اے آدم، کیا میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں جسے کھانے کے بعد تم جنت میں ہمیشہ رہنے لگو گے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھانے سے انکار کر دیا۔ شیطان نے اطمینان دلانے کے لیے جھوٹی قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہیں اچھی بات بتا رہا ہوں۔ شیطان کی قسم کھانے پر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے بہکاوے میں آ گئے اور اللہ ذوالجلال سے کیے ہوئے وعدہ